أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ تعلیم القرآن UK کے تحت اردو زبان میں آن لائن G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے درخواست کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہماری پہلی متعلمہ ہے G6 390۔ السلام علیکم G6 390۔ ہم اپنی دوسری پارٹیسپینٹ کی طرف جی وعلیکم السلام۔ جی شروع کریں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 186۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ سے گزارش ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کے بیان کے لیے حدیث مبارکہ پیش کریں۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیں۔ جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6 323۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ جزاک اللہ۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ بیان کرنے کی سعادت کسی ایک شاملہ کو دی جائے گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ G6 471۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی محض تلاوت کافی نہیں ہے۔ میں اس کلاس میں شامل ہونے والوں کو خصوصاً اور ہر احمدی مسلمان کو عموماً اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی محض تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا اثر قبول کریں۔ یہ کوئی جادو یا ٹونا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تلاوت کی
اور آپ کو اس کا آپ کو فائدہ پہنچ گیا. گو قرآن کریم سراپا برکت ہے. اس کے پڑھنے سے کچھ نہ کچھ تو برکت مل جائے گی، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ برکت نہیں ملے گی جس کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا تھا. ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی. جزاک اللہ. اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ وہ کلاس کے لیے ضروری ہدایات پیش کریں. السلام علیکم. قرآن کلاس کے آداب. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو. تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے براہ مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں. صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر اپنا مائک آن کریں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. اب عظمت قرآن کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا. قرآن کریم کی جمع و تدوین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود الہام الہی کے ماتحت قرآن کریم کو جمع کیا اور وحی الہی کے مطابق ترتیب دے کر اور لکھوا کر محفوظ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مندرجہ ذیل چیزوں پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا: پتھروں کی چوڑی اور پتلی سیلوں پر، اونٹوں کے مونڈوں کی چوڑی گول ہڈیوں پر، چمڑے کے کافی باریک پارچوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے چوڑے اور صاف پتوں پر، کھجور کی شاخوں کی چوڑی جڑوں اور کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو کھول کر ان کے اندرونی جانب اور بعض جگہ کاغذ پر بھی کتابت کا ذکر ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، جو کاتب وحی تھے، اس لکھے ہوئے قرآن کریم کی جز بندی کروا کر صحیفہ کی شکل میں محفوظ کیا. بلاخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس صحیفہ الہی کی حجازی عربی میں چند نقلیں کروا کر ایک ایک کاپی اسلامی ممالک میں بھجوائی اور اس طرح قرآن کریم کو دنیا میں پھیلایا. قرآن کریم کے ابتدائی کاتبین وحی: زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ، زبیر بن العوام، خالد بن سعید بن العاص، ابان بن سعید بن العاص، حنزلہ بن الربی الاسادی، معقیب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن ارقم الزہری، شرجیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، اور ان کے علاوہ خلفائے راشدین بھی شامل تھے: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم پر اعراب. قرآن کریم پر ابتدا سے اعراب نہیں تھے، بلکہ یہ بعد میں لگائے گئے ہیں، کیونکہ ابتدا میں اسلام صرف عربیوں تک محدود تھا،
چنانچہ جب اسلام اجمیوں تک پہنچا تو ان کے لیے پڑھنے میں مشکل پیش آئی اور بعض دفعہ وہ غلط بھی آیت پڑھ جاتے تھے، چنانچہ ان کی آسانی کے لیے اعراب لگائے گئے اور علم نحو کی بھی بنیاد پڑی۔ اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ جی ایڈمن پلیز مائک چیک کیجیے گا۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ آپ نے جو تفصیل سنی ہے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام اور اس کی ترتیب کس کے حکم پر شروع ہوئی؟ ہماری متعلمہ جو ہے وہ ہے G6513۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ جی جواب درست ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر شروع ہوئی۔ سوال نمبر دوسرا ہے، اگلا سوال ہے، قرآن کریم کو ترتیب دے کر اور لکھوا کر سب سے پہلے محفوظ کرنے والے کون تھے؟ G6572۔ G6572 السلام علیکم۔ ہم اگلی متعلمہ کی طرف بڑھتے ہیں، G6575۔ G6397 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام اللہ۔ جی جواب درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الہام الہی کے ماتحت قرآن کریم کو جمع کیا اور وحی الہی کے مطابق ترتیب دے کر اور لکھوا کر محفوظ کیا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کن چیزوں پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا؟ G6555 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس زمانے میں پتھروں پر، اونٹ کی گول ہڈیوں پر یا جو صاف درخت کے پتوں پر اور بانس کی لکڑیوں پر لکھا جاتا تھا۔ جزاک اللہ۔ کچھ کھجور کے پتوں، کھلے ہوئے پتوں پر بھی اور کچھ کھال، باریک کھال پر بھی۔ بہت اچھا جواب تھا آپ کا، آپ نے بہت یاد رکھا، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا؟ G6486 السلام علیکم۔ G6486 جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر نے وہ اس کے صحیفے بنا کر محفوظ کیا۔ ٹھیک ہے، کافی حد تک ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے کاتب وحی جو زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لکھوا کر جز بندی کروائی تھی، ہر پارہ علیحدہ علیحدہ لکھوا کر ان کو جز بندی کروا کر صحیفہ کی شکل میں محفوظ کیا تھا۔ جزاک اللہ، جواب کافی حد تک درست تھا، بہت اچھا یاد رکھا۔ اگلا سوال ہے، کس صحابی نے صحیفہ الہی کی نقلیں کروا کر اسلامی ممالک میں بھجوائیں؟ G6460 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحیفہ الہی کی نقلیں اسلامی ممالک میں بھجوائی۔
جی جواب درست ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجازی عربی میں. سوال ہمارے ختم ہوئے, بڑے اچھے جواب ملے. یہ سب آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, اس لیے آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں, لگ رہا ہے. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شعر, بہت ہی خوبصورت شعر پر اس کا اختتام کرتی ہوں. دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں, قرآن کے گرد گھوموں, کعبہ میرا یہی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اب ہم مراجعات القواعد کے عنوان سے اپنے پچھلے اسباق کی دہرائی کریں گے. ہم نے اپنے پچھلے سبق میں غلط العام حروف کو سیکھا تھا. آج ہم اس کی دہرائی کریں گے. ان حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں, لیکن ان کی ادائیگی میں واضح فرق ہے. قرآن کریم میں ان ہم آواز حروف کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ مختلف رنگوں میں دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ہم آواز حروف کو ایک جیسے رنگوں سے ظاہر کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف, حمزہ اور عین, یہ تینوں ہم آواز حروف ہیں, لیکن ان کی ادائیگی میں فرق ہے. لیکن الف اور حمزہ ان کی آواز یکساں ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے, اور عین کی آواز میں فرق کرنا ضروری ہے. الف حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے, الف یا حمزہ, اور عین حلق کے گلے کے درمیان والے حصے سے فلیکسیبل ادا ہوتا ہے, نرمی سے ادا ہوتا ہے, عین. اسی طرح تا اور تو, ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. تا حروف ترکیک ہے اور یہ باریک ادا ہوتا ہے, اور تو حروف تفخیم ہے اور یہ بھاری اور موٹی آواز میں ادا ہوتا ہے, اور ان دونوں کے مخارج مختلف ہیں. تا اگر زبان کی نوک کو ہم سامنے والے دانتوں سے جوڑ کے ادا کریں اور ہونٹوں کو پھیلا کے ادا کریں تو باریک آواز ادا ہوتی ہے, تا. اور اسی طرح تو حروف تفخیم ہے, اور اس کو اگر ہم منہ کو گول رکھتے ہوئے اور زبان کے آدھے حصے کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ اور تالوں کے ساتھ جوڑ کے ادا کریں تو یہ موٹی اور پر ادا ہوتی ہے, تو. اسی طرح سا, سین, صاد, ان تینوں کی آوازیں یکساں ہیں, لیکن ان کے مخارج مختلف ہے. سا کی آواز زبان کی نوک کو باہر, دانتوں سے باہر کی طرف نکالتے ہیں, اور سانس کی جو ہوا ہے وہ باہر کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. سا. سین سیٹی کی آواز ہے جو کہ سامنے والے دونوں دانتوں کو ملا کے ادا کی جاتی ہے, سین. جبکہ صاد, یہ موٹا, اس کی آواز جو ہے موٹی ہوگی کیونکہ یہ حروف تفخیم ہے, اور منہ کو گول رکھتے ہوئے زبان کی نوک کو اگر ہم نچلے والے دانت کے ساتھ جوڑ کر ادا کریں تو اس کی آواز موٹی ادا ہوگی, صاد. اسی طرح ہا اور ہا, ان دونوں میں فرق ہے, ان کے دونوں کے مخارج فرق ہے. ہا حلق کے درمیانی حصے سے رگڑ کھاتی ہوئی آواز ہے, ہا, اور ہا یہ بالکل نچلے حصے سے ادا کی جاتی ہے, ہا. اسی طرح دال اور دود, ان میں فرق ہے. دال زبان کی نوک کو دانتوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے, یہ نرمی سے ادا کی جاتی ہے, دال. اور دود, یہ دود بھاری آواز یا موٹی آواز ادا کی جاتی ہے کیونکہ یہ حروف تفخیم ہے, اور اس کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ زبان کا جو ایج یا کنارہ ہوتا ہے اس کو داڑھ کے ساتھ ملا کے یا جوڑ کے اس سے ادا کی جاتی ہے, دود. اسی طرح زال, زا, زو, ان تینوں میں بھی فرق ہے. زال دال کی طرح زبان کے اگلے حصے کو دانتوں سے جوڑتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے, زال. اور زا, اس کا مخرج اور سین کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے, دانتوں کو جوڑتے ہوئے آواز آتی ہے, زا. اور زو, یہ حروف تفخیم ہے, زبان کی نوک کو جیسے ہم تو کی ادائیگی کرتے ہیں اسی طرح اوپر کی طرف لے جائیں تو اس کی آواز آتی ہے, زو. اس کے بعد قاف حروف تفخیم ہے, منہ کو گول رکھتے ہوئے حلق سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے, قاف. کاف حروف ترکیک ہے اور اس کی آواز باریک ادا ہوتی ہے, کیف.
मुखारिज मालूम करने का या किसी भी हर्फ का मुखरिज मालूम करने का आसान तरीका ये है, जिस हर्फ का मुखरिज मालूम करना हो इस पर सुकून या जज्म की अलामत लगाएं। जैसे बा के ऊपर जज्म की अलामत है, इस हर्फ के शुरू में अलिफ किसी भी अलामत के साथ लगाएं। जैसे अलिफ के ऊपर अगर फतहा या कसरा या दम्मा लगाएं, और जिस हर्फ का आपने मुखरिज मालूम करना है उसके लिए आपने उस पर जज्म लगानी है, और इसको जब आप पढ़ेंगे इन हरूफ के अदायगी के वक्त जहां पर आवाज का इख्तिताम होगा वो इस हर्फ का मुखरिज होगा। जैसे अब, तो सामने वाले दोनों दांतों को मिलाते हुए ये आवाज आएगी अब। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मीम लगा दें और इस पर जज्म लगा दें तो इसकी आवाज आएगी यानी होठों के अंदर वाले हिस्से, जो वेट हिस्सा होता है अंदर वाले हिस्से से आवाज आएगी और यही इसका मुखरिज होगा, ये इसका मुखारिज होगा यहाँ। इसी तरह अगर हमने जीम के ऊपर जज्म की अलामत लगाएं और पहले अलिफ पर फतह लगाएं, और इसको जब हम पढ़ेंगे और जहां पर हमारी आवाज आके रुकेगी वही उसका मुखारिज होगा आज। आज जब अदायगी करेंगे आज, तो जुबान का जो मिडल वाला हिस्सा है ये हमें ऊपर जाता हुआ महसूस होगा आज। इसी तरह हम तमाम हरूफ के मुखारिज मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको आज का उसूल पढ़ाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 4 जो है वो हरकात मुख्तसरा पर है, तो देखते हैं हरकात मुख्तसरा हमारी कौन सी हैं। हरकात मुख्तसरा जिनको हम अंग्रेजी जबान में शॉर्ट स्ट्रेचेस कहते हैं वो 3 हैं, फतहा, कसरा और दम्मा। ये 3 हैं जिनको हरकात मुख्तसरा कहा जाता है या शॉर्ट स्ट्रेचेस। पहली हरकत मुख्तसरा जो है वो फतहा है, और इसका जो दूसरा नाम है फतहा का वो जबर, आम उर्दू जबान में कहा जाता है इसको फतहा कहते हैं। इसके लिए इसको लंबा करने का जो वक्त है वो 1 सेकंड है, और जिस हर्फ के ऊपर फतहा होती है यानी फतहा की हरकत होती है उसको मफ्तूह कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं बा के ऊपर यहाँ फतहा है, इसको हम, ये बा है, इसको हम मफ्तूह कहेंगे। खौफ के ऊपर फतहा है, ये खौफ है, और इसको ये खौफ मफ्तूह है। मफ्तूह का लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें जाहिर करने के लिए कि इस हर्फ के ऊपर फतहा है, और इसको लंबा करने का जो टाइम मैंने आपको बताया सिर्फ 1 सेकंड है। दूसरी हरकत मुख्तसरा जो है वो कसरा है, और इसके जिस हर्फ के ऊपर कसरा आती है जिसको हम उर्दू जबान में जेर का नाम देते हैं उसको हम मकसूर कहते हैं। जैसे ये लफ्ज, एक एग्जाम्पल यहाँ मिसाल है वरिसा की, इसमें रा जो है ये मकसूर है और वा जो है ये मफ्तूह है, ठीक है, सा भी मफ्तूह है, और इनको लंबाई सिर्फ 1 सेकंड। वरिसा, ई वा और जा अलहदा अलहदा पढ़ें तो ई व जा, और मिला के ई व जा। ली मा और नी सिर्फ 1 सेकंड लंबा करना है, मिला के पढ़िएगा तो ली मानी, ठीक है। तीसरी हरकत मुख्तसरा जो है वो दम्मा है, और इसको हम आम उर्दू जबान में हम इसको पेश के नाम से याद करते हैं, पेश के नाम से इसको पहचाना जाता है। जिस हर्फ के ऊपर दम्मा होती है उस हर्फ को हम मदमूम कहते हैं, मदमूम कहा जाता है उसको। यानी यहाँ काफ के ऊपर दम्मा है तो ये काफ है, इसको हम मदमूम कहेंगे, और इसकी अदायगी में भी सिर्फ 1 सेकंड का वक्त दिया जाता है। जैसे यहाँ आप देख लें, एक मिसाल है, काफ के ऊपर दम्मा है, ये भी 1 सेकंड, ता के नीचे कसरा है और बा पे फतहा है, और ये तीनों हरूफ जो हैं ये 1 सेकंड के लिए लंबे होंगे। कुतीबा, कुतीबा। इसी तरह ये मिसाल है, या के ऊपर फतहा है, स्वाद के नीचे कसरा और लाम मदमूम है, इसको यस्सिलू,
यसिलु, बस इतना ही लंबा करना है हमने। इसको वजह क्या है, इसको छोटा और लंबा करने के लिए जिन लोगों ने पहला लेसन याद मेरे साथ अटेंड किया था उनको शायद याद हुआ होगा कि हमने कुछ आपको बताया था कि कुछ गलतियां हैं जो वाज़ेह गलतियां हैं, जैसे कुरान करीम का जो टेक्स्ट है उसमें जो तर्जुमा जिसका किया जाता है उसमें गलत तर्जुमा होने की बहुत ज्यादा इम्कान पैदा हो जाता है। इस वजह से इस एक जो सबक को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें और इन हरकत की मुनासिब लंबाई की बहुत प्रैक्टिस किया करें और बहुत ध्यान रखा करें। मैं एक आधी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखें कि लफ्ज लिखा हुआ है क़ाला, क़ाफ के साथ अलिफ मद है, यानी अलिफ ने की वजह से वो लंबा हो रहा है। ये लेसन अगली असबाक में आएगा। क़ाला, लाम के ऊपर फतह है, लाम मफ्तूह है, सिर्फ 1 सेकंड इसको हमने खींचना है। अगर तो आप इसको मुनासिब जैसे लिखा हुआ है वैसे ही खींचेंगी क़ाला तो इसका मतलब होगा उसने कहा। लेकिन अगर आप इस लाम मफ्तूह को 1 सेकंड से ज्यादा खींच देती हैं तो आप इसको इस तरह पढ़ेंगी क़ाला, और क़ाला जो आप पढ़ेंगी तो इसका आप तर्जुमा, इसका मीनिंग जो है आप बदल रही हैं और उसमें ये सिंगल से एक मर्द से वो 2 पे आ जाएगा। उन 2 ने कहा, ठीक है, उन 2 ने कहा, और इससे तर्जुमा गलत हो जाता है। जैसे मैं आपको इस मिसाल से सूरह मरियम की ये आयत नंबर 31 है, इससे मैं आपको समझाती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, ठीक है, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, इसका क्या तर्जुमा है? क़ाला का तर्जुमा है उसने कहा, इन्नी यकीनन अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अगर हम इसका तर्जुमा, अगर हम इस क़ाला को सही नहीं पढ़ेंगे और आप इसको क़ाला पढ़ेंगी तो तर्जुमा हो जाएगा उन दोनों ने कहा यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और अब आप खुद समझ सकती हैं कि एक यहाँ पे सिंगुलर एक मर्द की बात हो रही है और यहाँ पे अगर हम उसका तर्जुमा उसको लंबा करके पढ़ेंगे तो पूरा तर्जुमे पे इसका असर होता है और गलत हो जाता है। तो कुरान करीम की अजमत का ये तकाजा है कि हम इन हरकत की लंबाई और छोटाई का बेइंतहा ख्याल रखें, क्योंकि इससे माना बदलने की बहुत इम्कान हो जाता है और ये एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है उस सूरत में जबकि हम जान चुके हैं कि ये गलत है और फिर भी हम उस पर तवज्जो नहीं करते। दूसरी मिसाल आपको देखती हूँ, फिर से बता देती हूँ। इसमें देखें लाम अल के ऊपर फतहा है लेकिन उसके आगे अलिफ मदार है, अलिफ मद है इसलिए ला ये लंबा है, ला रोइबा। लेकिन यहाँ देखें आज जो हमने सीखा कि ये लाम मफ्तू है, इसका सिर्फ 1 सेकंड आपने लंबा करना है। ला रोइबा, ला रोइबा का मतलब है जरूर शक है। लेकिन अगर आप इस्लाम को सही नहीं पढ़ेंगी, लंबा करके पढ़ेंगी, अलिफ मदिया के इसको लंबा करके पढ़ेंगी तो इसका तर्जुमा बन जाता है नहीं। लरईबा और नहीं, कोई शक नहीं में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप इस मिसाल से देखें सूरह अल बकरा की, दालिकल किताबु ला रईबा फीह, यानी ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इस्लाम की जो तर्जुमा है वो जरूर बनता है, अगर हम उसको खींच के लाम अलिफ की तरह लंबा कर देंगे तो तर्जुमा गलत हो जाएगा, और अगर हम इसको मुनासिब लंबाई करेंगे तो फिर तर्जुमा सही रहेगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तीसरी मिसाल आपको मैं फिर से दे देती हूँ, एक और है मिसाल इसी की, कि यहाँ पे देखें मलिकी, यानी फतह है, मीम मफ्तू है और लाम मकसूर है और काफ मकसूर है। मलिकी, मलिकी को मलिकी ही पढ़ें। मालिकी अगर पढ़ते हैं तो मालिकी भी लफ्ज कुरान करीम में आया है और मलिकी भी आया है। मलिकी का मतलब है बादशाह, लेकिन अगर आप इस मफ्तूह लेटर को सही नहीं पढ़ेंगी या मकसूर लेटर को लंबा छोटा करेंगी तो माना बदल जाता है। मलिकी और मालिकी दोनों कुरान करीम के अल्फाज हैं, तर्जुमे में फर्क हो जाएगा। जैसे आप देखें सूरह अल फातिहा की इस आयत में मालिकी यौमिद्दीन, यानी जजा सजा के दिन का मालिक है। सो मालिक ये है मालिकी। लेकिन अगर आप सूरह अन्नास में देखें तो कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, मलिक का मतलब बादशाह होता है। तो सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन हरकत की मुनासिब लंबाई और छोटाई कितनी जरूरी है, अदरवाइज इसका ये नतीजा होता है कि मलिक से मालिक बन जाएगा या मालिक से मलिक बन जाएगा और तर्जुमा गलत हो जाता है।
تو اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے. تو ایڈمن پلیز آپ کسی بھی پارٹیسپینٹ کو انمیوٹ کر دیں, وہ پریکٹس کر لیں تھوڑی سی ہمارے ساتھ. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6573. G6573 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پریکٹس کریں گی یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا جی یحبو جی قتلا ٹھیک ہے. سئلا اس کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیجیے گا. قتلا. یہ لام ہی پڑھ رہے ہیں آپ, مجھے کیوں سننے میں لگ رہا ہے جیسے شاید مائکرو فون خراب ہے. نہیں لام ہی پڑھ رہی ہوں. لام ہی پڑھ رہی ہیں. ہاں جی لام ہی پڑھ رہی ہوں. جزاک. قتلا جی بہت شکریہ. سئلا جی جمعہ جمعہ. جی جمعہ آواز جمعہ. ٹھیک ہے. کتبہ جی نقیرہ ٹھیک ہے. نجدو جی سکیتا. تا نہیں پڑھیں گے, یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. جی سکیتو. جی سقیتو. جی سکیتو. جی دعیا جی نفخہ. جی قرئ قاف پھر دوبارہ سے مفخم پڑھا جاتا ہے موٹا. جی یا قرئ. جی خبثہ. تھوڑا سا اس کو ذرا مناسب لمبائی رکھیں اس کی. ٹھیک ہے. خبثہ. یہ تھوڑا سا آپ کا فا جو ہے لمبا ہو رہا ہے. خبثہ. جی بہت اچھا ماشاءاللہ. خلقہ. یہ قاف دھیان کیجیے گا پلیز. خلقہ. جی خلقہ قاف ہے. خلقہ. جی جزاکم اللہ. قضیہ. جی اس کی بھی ٹیکنیک کبھی آپ کو بتائی تھی نا کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. زبان کا کنارہ چاہے دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا یا دونوں سائڈ کے کنارے اوپر کے جو آپ کے مولرز ہوتے ہیں یعنی جن سے ہم داڑیں ہوتی ہیں 5 داڑوں سے ملائیں, ٹچ کریں اور منہ کو گول کر کے اس لیٹر کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. قضیہ. جی ابھی بھی ضرورت ہے امپروو کی, لیکن انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے بار بار پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی قضیہ. جی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ہاں جی آ رہی ہے. ہاں جی یہاں سے پڑھ لیجیے آپ. قضیہ اس سے آگے نہیں آ رہا نظر کچھ بھی. اچھا سوری آئی ایم سوری. جی نزوری. جی ذال کا ٹیکنیک آپ کو یاد ہے؟ ذال کا کیا ٹیکنیک ہے؟ زبان کی نوک ہاں جی کے جو دانت ہیں جی اس کے جی. پیچھے سلائٹلی پریس کر کے, جیسے سا کی ٹیکنیک ہے, سا جو ہے زبان باہر آتی ہے, اس جی میں زبان تھوڑی سی پریس کرتی ہے. ٹھیک ہے. نزوری. جی الحمدللہ بہتر ہے. توبیعہ. آئین تھوڑا سا بہتر کر لیجیے. اور توبیعہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. اخارو. جی تازیرو. تا کو لمبا نہیں کرنا. تازیرو. تزیرو. تازیرو. جی حسنا. جی ہاتھ تھوڑا سا اور گلے سے نکالیں. حسنا. الحمدللہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ. جی ایڈمن کسی اور کو مائکرو فون دے دیں پلیز. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6538. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہاں سے پریکٹس کیجیے گا. فعیلا. گڈ. یہبو. جی قتیلا. ٹھیک. سئیلا. تھوڑا سا لام جیسے محسوس ہوا, لمبا ہو گیا. اوکے. سئیلا. جی جمعہ. گڈ. کتیبہ. گڈ. نقیرہ. نجیدو. 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 جی سقیتا. تا نہیں پڑھے. سقیتو. سقیتوا.
تو نہیں تو. Okay. Suqita. نہیں not تا. تو جی نا یہ تا ہے نا یہ تا ہے منہ پڑھتے ہیں نا جی. اور اس کو ہم منہ کھول کر کے زبان آپ کی اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے یعنی اپر پیلٹ آف دا ماؤتھ جو ہے نا ادھر اٹھتی ہے. Suqita. جی Du'iya. جی Nufikha. جی Uriya. Sorry. پوری جی پھر لے پڑھ لیں. Uriya. جی Khabusa. جی Khuliqa. ماشاء اللہ. Uziya. اذیہ یہ اس کو دوات کو تھوڑا سا بہتر پڑھنے کی کوشش کریں. Uziya. جی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس سے آ جائے گا. جیسے میں نے آپ سے پچھلی پارٹیسپینٹ کو بھی یہی بتایا تھا نا کہ زبان کا کنارہ اوپر کے جو داڑھی ہیں نا ان کو لگانے کی کوشش کریں. منہ گولائی کی طرف ہوتا ہے زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے. Uziya. انشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ اٹس مچ بیٹر. انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. جی آگے. Nuzuri. جی Tubi'a. جی Ukharu. جی Taziru. جی Hasuna. ماشاءاللہ آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے. بہت خوبصورت مخارج ہیں. تھوڑی سی اور پریکٹس کیجیے گا تو ماشاءاللہ اور پالش ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی ایڈمن میرا خیال ہے اگر ہمارے پاس 2-3 منٹ اور ہیں تو ایک اور پارٹیسپینٹ کو دیتے ہیں پریکٹس کر لیں. ہماری اگلی متعلمہ ہے G6504. جی G6504. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہاں سے پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فعل یحب. جی قتل. جی سئل. جی جمع. کتب. ماشاءاللہ نقر. ماشاءاللہ. نجد. جی سقط. دعی. جی نفخ. ماشاءاللہ. قرئ. جی خبث. اس پہ ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے. خبث. جی خلق. جی اذی. جی یہ دعات کی پریکٹس میرا خیال ہے ہم ساروں کو اس کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اذی. جی نذری. جی طبع. اخر. جی اخرو. جی اخر. تزیر. جی حسن. جزاکم اللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے حد خوبصورت. جزاکم اللہ حسن الجزا. جی آج کا ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو ایڈمن کی طرف واپس جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جزاک اللہ. تدریب القواعد میں آج کی کلاس میں ہم سورۃ المؤمنون کی پریکٹس کریں گے اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کے اصولز کی پریکٹس اس پہ کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ المومنون کی پریکٹس کریں گے. یہ مکی سورہ ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 119 آیات ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ پہلی 14 آیات کی پریکٹس کریں گے. تو ایڈمن پلیز کسی متعلمہ کو مائک دیجیے. ہماری اگلی متعلمہ ہے G6316. السلام علیکم G6316. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ فرسٹ 4 آیات کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے۔ آج ہم نے جو پڑھی ہیں حرکات مختصرہ، کوئی بتائیں گے آپ مجھے؟ جی، ورس نمبر آج ہم نے 3 حرکات مختصرہ پڑھی ہیں جو کہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اس میں بتائیں گے آپ مجھے ورس 3 میں کوئی فتح کون سی ہے، جی ضمہ کون سی ہے اور کسرہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با مکسور ہے، یعنی با کے نیچے کسرہ ہے، اسی طرح میم کے نیچے کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک فتح بتا دیجیے۔ جی، فتح قد، قد کاف کے اوپر فتح ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ اور اسی طرح المؤمنون میم کے اوپر اور نون کے اوپر ضمہ ہے، یعنی یہ دونوں مضموم ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ جی ایڈمن، کسی اور بہن کو مائک دیجیے۔ جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6508۔ G6508، السلام علیکم۔ G6508۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 5 سے شروع کیجیے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم للزکاة فاعلون۔ جی دوبارہ پڑھیے یہ ورس، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين۔ جی یہ لفظ دوبارہ پڑھ دیجیے۔ ہاں جی، فإنهم غير معلومين۔ جی ابھی ہم نے حرکات مختصرہ پڑھی ہیں، یہ میم 1 سیکنڈ کے لیے پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ غیرو، غیرو اس پہ دمہ ہے روا پر، اور میم کے اوپر فتح ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ ہم ان کی ادائیگی کریں گے۔ فإنهم غير ملومين، ٹھیک ہے؟ جی صاحب، پھر سے پڑھ دیجیے فإنهم غير ملومين۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اور آپ بتائیں گے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھے تھے تخفیم والے لیٹر بھی، ان میں سے کوئی اس ورس میں ورس نمبر 7 میں کوئی ہے تخفیم والا لیٹر جو موٹے ادا ہونے والے حروف ہیں؟ ورس 7 میں ہاں جی، عین، علام، عین، نہیں عین جو ہے وہ تخفیم سے نہیں پڑھا جائے گا، ان کی آواز بس حلق کی مڈل سے نکلتی ہے، لیکن پھر غین، غین غیر معلوم، ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے، غین ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ جی ایڈمن پلیز کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے۔ یہ ہماری اگلی بہن ہے G6317۔ G6317، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 8 سے شروع کیجیے، یہاں سے فامانی۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن ابتغى وراء
ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم سوری یہ میں نے سے غلط ہے میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. مجھے یہاں تھوڑا محسوس ہوا تھا کہ غین جو ہے وہ تھوڑا سا پن پڑ دیا تھا. یہ تخفیم والے لیٹر میں شمار ہے اس کا. جی فمن ابتغى. ٹھیک ہے گڈ. اور یہ بھی حرکات آپ نے ٹھیک کر لی تھی. ہاں جی خود ہی ٹھیک کر لیا تھا ماشاءاللہ. اور یہاں پہ آپ کی اچھی تھی آواز. وہ عہدہم نہیں کرنا آپ نے, وہ عہدہم راعون اس کو پڑھ لینا ہے. یہاں پہ رکنا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی لیٹر ہو با, ہم آگے لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے تب ہم ایسی ٹیون میں رک سکتے ہیں. جیسے واحدہم آگے با ہوتے ہیں لیکن آگے با نہیں ہے وا ہے, تو اس کو ملا دینا. یہاں پہ آپ نے ٹائم نہیں لگانا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. جی ایڈمن کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6443. G6443 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 11 سے شروع کیجیے. یہاں سے شروع کر لیں ورس نمبر 10 سے. والذین هم. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہاں سے پھر پڑھیں یرثون. ولقد الذين يرثون الفردوس. فردوس تھوڑا سا. ٹھیک ہے فردوس. ہاں جی تھوڑا سا لمبا کریں گے. يرثون الفردوس. دو کو لمبا کرنا ہے. ہاں جی حروف مدہ ہے نا یہ. ٹھیک ہے وہ حرکات مختصرہ خالی دال ہو تو پھر اس کو بس دا, لیکن تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے الذین یرثون الفردوس. یرثون الفردوس. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک پڑھتے جائیں. ہاں جی ہم فیہا خالدون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. یہاں پہ ذرا طوا کی آواز آئے. ٹھیک ہے میاں طین. ٹھیک ہے تو ٹھیک لیٹر ہے. ٹھیک ہے راؤنڈ کر کے صحیح. ٹھیک ہے. اور تخفیم والے لیٹر کون سے ہیں آپ بتائیں گے آپ؟ یہ پو. جی ٹھیک ہے. 3 میں پو. اور وَلَقَدْ قاف اوپر تھا. اور خالدون میں خو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ. بہت شکریہ. جی ایڈمن کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جی ہماری اگلی بہن ہے G6421. G6421 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی آپ
تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 10 سے شروع کیجیے. والذین هم علی. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, عین کی آواز اعوذ باللہ میں اعوذ, ٹھیک ہے, اعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. اچھا, یہاں پہ لام آپ نے الذین میں لام جو تھا وہ موٹا ادا ہو گیا آپ سے, ٹھیک ہے. الذین لام صرف جب اللہ میاں کے نام کے ساتھ لام جلالہ جب یہ ہوگا فتح اور دمہ کے ساتھ تب اس کو ہم ٹھیک پڑھیں گے. زیر کے ساتھ ہوگا تو تھن. اس کے علاوہ باقی تمام لام جو ہے وہ اپنے تھن پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے. الذین, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی سلالتا سلالتم, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی جعلنا, ٹھیک ہے. اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ خَلَقْنَا. جی, اور یہ ورس دوبارہ پڑھتے ہیں فرسٹ والی. والذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. لام کو تھن کرنا ہے, ٹھیک ہے. علی جی وا جی کو بھی ٹھیک نہیں بولنا. صلواتہم, ٹھیک ہے, یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا لفظ ہے. صلواتہم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر سے پڑھو. ہاں جی پڑھ لیجیے. جی. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھی کوشش کی آپ نے. صرف لام کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایڈمن ایک اور بہن کو مائک دے دیجیے. جی G6518. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس 13 اور 14 پڑھ دیجیے. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ٹھیک ہے, اس ورڈ کو دوبارہ پڑھ دیجیے. جعلناہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. جزاکم اللہ. اب ہمارے لیسن کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہم ایڈمن کی طرف چلتے ہیں. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.
اب ہم اپنی کلاس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ جمعرات 23 نومبر کو ہوگی، اور ساتھ ہی میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ کلاس کا اختتام دعا کے ساتھ کرائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين